مقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومعصومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خوش ہو کے دروشی پڑھیں، خوش ہو کے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی نعرہ تکبیر، خدا. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تھا باولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات سادات کرام پورے مجمع میں جہاں بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
نسل پاک کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے آل بزم پر مزید فضل فرمائے۔ اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور، مقتدر، جید اور تگڑے دلیر علماء، ائمہ، خطباء، مبلغین، واعظین اور آستانہ غیرت و حمیت آستانہ علیہ حضرت پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ جملہ مشائخ، خلفاء، مریدین، سالکین، متوسلین، معاونین اور آج کی اس بزم کے میزبان مکرم، ہم سب کے مخدوم اور مربی اور پیشوا اور رونق بزم میر کارواں بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے ان پرنور لمحات تک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی وارفتگی اور بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو آپ کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ یہ صدیاں بیت گئیں، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا زندہ ہیں، بلکہ یہ بات واصف علی واصف کو سمجھ آ گئی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضور زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا جلیا وہ زندہ بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہے۔ صدیاں بیت گئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحلت مبارکہ ہے ظاہری دنیا سے، آپ لوگوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، اور صدیوں بعد نماز تہجد کا یہ وقت ہے اور ہم فجر کے قریب جا رہے ہیں صبح صادق کی طرف، اور کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر، جنہیں پنڈال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ کھڑے ہو کر علماء کے بیانات سن رہے ہیں، حضرت خواجہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں خطابت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوں اور ان اصولوں کو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بات خطیبوں کی نہیں ہوتی، بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں ادب رکھے، ہماری نسلوں کے نصیب میں ادب رکھے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، جو سننے آئے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بھی کچھ سناؤ۔ تو میں آزمائش کی ان گھڑیوں سے گزر رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی ان نوجوانوں کو، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں کو دیکھ کر، کہ صدیاں بعد بن ڈٹھیاں جے اے لوگ حضور دے نال اتنا پیار کر دن، تے جڑے صدیق نے تکیا ہے او اپنے آقا نال کتنا پیار کرتا ہوئے گا۔ یہ تہاڈی حالت ہے کہ تسی حضور دے نال اتنا پیار کر رہے، تسی ویکھیا نہیں ہے، تسی صرف انہاں نوں ویکھیا ہے۔ یا حضرت پیر بارو کریم کو دیکھا، بغداد، یہ پرانے لوگوں کو دیکھا کریں، بوڑھے لوگوں کو۔ بغداد شریف کے اندر ایک بندہ روٹیاں بیچے تے او کہے جڑی پرانی تے بئی روٹی ہے 5 روپے دی ہے، تے جڑی تازہ روٹی ہے وہ 2 روپے دی ہے۔ تے ان تندوراں والے نے انہوں لمیاں پا کے کٹیا، انہیں کیا تو ساڈے گاہ خراب کر رہے ہیں، تازی روٹی مہنگی ہوندی ہے، جڑی بئی تے باسی تے پرانی روٹی ہوندی ہے وہ سستی ہوندی ہے، تے تو ادا الٹ کر رہے ہیں، تو پرانی روٹی نو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، جڑی تازہ روٹی ہے خستہ روٹی انہوں سستا کر کے بیچ رہے ہیں، یہ دی کی وجہ ہے؟ انہیں کہا جڑی پرانی روٹی ہے نا، یہ دا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے وے، میں نو تاں مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ہم نے تو حضرت مجدد پاک کو تو نہیں نہ دیکھا،
لیکن جنہوں نے استاذ خادم صاحب کو دیکھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے حضرت مجدد پاک کی پیشانی تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ وہ ایک منظر تھا کہ جب مجدد پاک اپنی جامع مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے اوے جہانگیر، تو وہ منظر تے اسی نہیں ویکھیا، لیکن اے ضرور ویکھیا جس صدی دے اندر اسی آئے اس صدی دے اندر ایک ایسا مرد کلندر بھی آیا جنہیں پاکستان تے پوری دنیا دے بدماش تے بغیرت حکمراناں نو للکار دیاں کیا اوے کائنات دے وڈے ذلیلو، تانوں پتہ نہیں رسول اللہ دا مقام کس طرح بیان کیتا جاندا ہے؟ جے استاذ خادم حسین رضوی صاحب جنہاں دی للکار تسی ویکھیے انہاں دی للکار دا اے حال ہے تے حضرت مجدد الفسانی دی للکار دا کی حال ہوندا ہے؟ تہاڈیاں للکاراں دا اے حال ہے جی تسی بیٹھ کے نعرہ لاندے ہو تے لوکاں دیاں تنبیاں چ موتر نکل جاندا ہے، تسی نعرے لاندے ہو، خیر اجی تک تے تسی اج رات ہوئی دا نعرہ لایا کوئی نہیں، پر تسی ساڈا امتحان لے رہے ہوندے ہو کہ اسی خطیباں دا امتحان نعرہ جدوں بھی حضور دا لگے نہ پھر نہیں ویکھی دا کہ میں اس گلے نو بچا کے کی کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جڑے بڈھا آدمی ہے نا ویسے انہوں سارے رعایت دیندے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کسی ضعیف کو رعایت نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ فرمایا اونج ٹھیک ہے بندہ بڈھا ہو گیا اعصاب کم نہیں کر رہے، لیکن میں نے خود کتنی مرتبہ معاذ سائیں کو کہا کہ خواجہ صاحب کو ریسٹ کروائیں، وہ آگے سے یہی بات کہتے تھے، خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا بس میں چاہتا ہوں، حالانکہ بڑے شدید عارضہ قلب میں مبتلا ہے، لیکن فرمایا بس میں چاہتا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو جائے، اور اللہ کے فضل سے ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسباب زیادہ ہوں تو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو سکتی ہے، پیسہ زیادہ ہوئے، مرید ہوون، ساؤنڈ والے اچھے ہون، کیٹرنگ والے اچھے ہون، تمبو لان والے اچھے ہون تے پروگرام اچھا ہو جاندہ ہے۔ نہیں، یہ دے پیچھے حضرت مجدد وہ گولڑا شریف کے مجدد اور شیخ المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے وہ جو تاریخی جملہ فرمایا قیامت تک دنیا دے تے پی ایچ ڈی کرتی رہے گی اور اس پر پریکٹیکل ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا وہ دی کنڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ مبارک ہوئے گا۔ تسی نعرہ شروع کرو جی، ہن تسی نہیں لانا، لاؤ تسی نعرہ، ہاں بس بیٹھ کے لا لو، توجہ توجہ، ٹھہرو ٹھہرو، میرا یہی کام سی جڑا میں ہن کام کرن لگیا، تقریراں بڑیاں ہو گئیاں تسی سن کے، اے بھی سائیاں دی مہربانی، اجی تک تسی شہید نہیں ہوئے تے ہن تسی نعرہ لانا ہے، اس تو بعد میں گل کرنی تواڈے نال، تے موبائل دیاں لائٹاں بھی کھول لو ذرا۔ اچھا مانگ نہیں رہے اسی تواڈے کول کہ چندہ نہیں مانگ رہے، ویسے موبائل کی لائٹیں آن کریں۔ سبحان اللہ، بلے بلے بلے، اچھی اچھی توجہ توجہ، سارے کر لو جنہوں نے نہیں کیتیوں بھی، سجے پاسے والے بھی تے، سبحان اللہ جی، سٹیج تے علماء بیٹھے نے، انہوں تو نہیں نہ کہہ سکتے، تے چلو اگر کر بھی لین گے تے سائیں مزید راضی ہو جان گے۔ تے ہون لانے جی نعرہ، تے آواز میں تنوں دساں کتھے تک جانی چاہی دی، کم از کم قادیان تک آواز جائے، اوتھے مرزا قادیانی جڑا ہے نا جی، تے او دے جتنے بھی حواری ہیں ربوہ دے اندر اے پیغام نے تاجدار ختم نے۔ لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا اس سے مرزائیوں کے پتے پھٹتے ہیں، اور کیا ملتا ہے؟ اور میں نعرہ لانا ہے تسی زندہ باد کہنا ہے، تے پھر لبیک دا بھی نعرہ لانا ہے، ایک چس آ جائے پتہ چلے جی، تسی بھی کہو جی حضور اسی اتنا ہی کر سکتے سن، اسی یہ تے کر کے دسیا ہے، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ اچھا مجدد پاک چشتی بھی ہیں، مجدد پاک چشتی بھی ہیں، آپ نے سلسلہ چشت میں پہلے بیعت فرمائی، تو اے مت کوئی نقش بندی سوچے کہ بولن نال کم بولیں گے تو کچھ ہوگا، نہیں نہیں، یہ سارے اے چپ رہ کے بھی اپنا ایک منظر ہوندہ ہے، بولن نال بھی اپنا منظر ہوندہ ہے۔ اے تھے کسی نون لیگ پی ٹی آئی یا زرداری دا نعرہ ہی نہیں لگ رہا ہے، اے تے رسول اللہ دی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا ہے۔ اے زندہ باد دیاں ضرباں لاؤ، جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں، انہاں دیاں ماواں خوش ہون، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اے جا کے تسی اے جڑے عامل بیٹھے ہوندے نا، انہاں نوں لکیراں وکھاؤ، کوئی کہندا تیریاں لکیراں دے اندر فلانا نعرہ لکھیا ہے،
سیاسی نعرہ لکھیا ہے اور تسی او خوش نصیب ہو بارو شریف بیٹھے ہو تہاڈیاں قسمتاں دے اندر رسول اللہ دی غلامی لکھی ہے تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ہون لاؤ لبیک 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 اس طرح کر کے واہ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی بناؤ جناب انہاں دی بناؤ زور پورا لانا ہے پورا زور لانا ہے نہیں نہیں انج نہیں پورا زور لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مکتوبات شریف دیو جی بھائی اتنی تے گل سی جی تسی جاگ پہ ہو مسئلے ہی سارے حل ہو گئے اور مسئلہ رہ گیا حضرت مجدد پاک نے مسئلہ نبوت دے ہوتے جڑی گل کی تھی میرے ورگے لکھاں تے کروڑاں سرہند شریف دی مٹی دے ہوتے قربان مسئلہ ختم نبوت دے ہوتے مرزائی جتنیاں ڈنڈیاں مرزائیاں نے جتنیاں ڈنڈیاں ماریاں تے جتنیاں مار سکدن قیامت تک حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا آپ نے فرمایا پتر میری گل دھیان نال سن فرمایا ان النبوت عبارت عن القرب الالہی فرمایا اے نبوت قرب الہی دا جنوں شرف نصیب ہوئے رب دا قرب جنوں نصیب ہوئے نا انہوں نبی کہندن تے لوگوں نے کیا جی یہ حضور کی اتباع سے آگے سے حضور کی امت میں بھی کسی کو نصیب ہو سکتا ہے اس لیے مرزے نے کہا کہ کوئی ذلی نبی ہے بروزی نبی ہے تشریعی نبی ہے حضرت مجدد پاک دا جملہ سنو تے اپنے مقدر تے ناز کرو لوگ کہتے ہیں بابے کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا بابے ایسے ہوتے ہیں یہ ہیں ہمارے بابے تو اڈے وڈے ہوون جنہوں نے نبوت دے اندر دروازہ کھولیا دیوبند سے آواز اٹھی نبی بڑے بھائی کی طرح ہے لوگوں نے کہا اچھا انگریز بولیا ٹھیک ہے جے نبی وڈے پرا دی طرح ہوندا ہے تے ایک بندے نو میدان دے اندر لے آؤ ایک کہے گا میں بھی نبی ہاں ساڈے وڈیاں نے کیا تسی اس دی مثال لبدے ہو تم ان کی مثالیں تلاش کرتے ہو ہم نے تو ان کے غلاموں کو بھی بے مثال پایا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام آج تک دنیا میں نہیں آیا حضور دا مسئلہ آیا شفا شریف دے اندر قاضی یاز مالکی نے لکھیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو لوگ کسی نے پوچھیا دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو ویکھیا تے آپ نے نہیں کیا فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے فلاں میں یوں لکھا ہے جمہور کا قول یہ ہے تو فلاں کا قول یہ ہے آپ نے فرمایا رآہو حتی انقطع نفسہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اتنی مرتبہ کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا جدو ساتھ ٹوٹتا سی آپ پھر کندے سن حضور کی بات کرتے ہو ہاں معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا ہے خدا کو دیکھا ہے خدا کو دیکھا ہے خدا کو دیکھا ہے فرمایا جدو رسول اللہ دا مسئلہ آئے تے انج دی گل کرو کہ مسلمان تے مسلمان ہے غیر مسلم بھی تواڈے کولوں متاثر ہون تو بغیر جا نہ سکے غیر مسلم بھی متاثر ہو جائے یار یہ لوگ اپنے آقا مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں لیاؤ سارے پیر جنہوں نے اپنی شانہ بیان کروائیاں انہوں نے مجمع دے اندر 3-4 گھنٹے تو بعد بندے ستے ہونے ساڑھا فجر دا ٹائم ہویا ہے لیکن حضور کے دیوانے ابھی بھی جاگ رہے ہیں اور ابھی اس نعرے سے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ تو محفل شریف دا پہلا نعرہ ہے کی خیال ہے جناب میں گل غلط کر رہے ہیں جی اچھا جی غلط کر رہے ہیں تو پھر لا کے دیکھ دیا تاجدار ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت تو اب یہ مت کہا کریں جناب لوگ کہتے ہیں جی فلانا کہتا ہے جی تقریر چبھتی ہے تو چبھنے کے لیے کریں گے چبھے گی تو صحیح نہ ہن تسی کہندے ہو لبیک علی ٹیکا بھی لون تے آئی بھی نہ ہوے انج تے نہیں نہ ہوندا حضرت مجدد پاک نے فرمایا ان النبوت عبارت عن القرب الالہی الذي ليس فيه شائبۃ الظلیہ فرمایا نبوت قرب الہی ہے
اس میں ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو کہتے تھے نا جی ذلی نبی، آپ نے فرمایا تھے ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. اور بڑا تاریخی جملہ کہا آپ نے، فرمایا یہ قرب صرف انبیاء کے نصیب میں ہے. اور اگلا جملہ فرمایا نبوت قرب الہی ہے اور یہ قرب نبیوں کے نصیب میں ہے. اور فرمایا یہ نصیب اللہ نے ہمارے آقا و مولا پر ختم فرما دیا ہوا. یہ نصیب، یہ قرب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہوا ہے. اے مسئلہ ختم نبوت حضرت مجدد پاک نے ایسی گل کی تھی کہ قیامت تک کوئی بندہ چوں بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما آفتاب گویم. نہ اسی کالے، نہ ساڈے جھنڈے کالے، نہ ساڈیاں فلیکساں کالیاں، ساڈے محبوب بھی چمکدے ہوئے، انہاں دیاں گلاں بھی چمکدیاں ہوئیاں. تے جنہاں غلاماں دے نال رات نو 4 بجے اسی گلاں کر رہے ہیں، انہاں دے چہرے بھی چمک رہے ہیں. بس ہے حضور دے نال انج پیار کرنے جویں بابا جی دس کے. بلکہ حضرت خواجہ فقیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وظائف کے اندر مشغول تھے. تے کولو ایک دیوبندی باس کر دیں لنگیا کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں تھا. تے آپ نے اپنی زبان دے اندر جڑا جملہ فرمایا ہو تسی آپ پہ پڑھ لینا کتاباں دے اندر. لیکن آپ جلال میں آگئے. یہاں کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب چپ ہیں. مسئلہ آوے رسول اللہ دی عزت دا تے غلام ہوئے تے چپ ہو جائے. صدیق اکبر نے اپنے والد نو چنڈ مار چھڑی. اجی آپ دے والد نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. حضور دی بارگاہ بلایا گیا کہ ابو بکر اب پیو دے منہ تے چنڈ کیوں ماری؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. چنڈ تا ماری ہے کہ میرے کول تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں دوڑ لا کے رکھ دینی سی. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو جڑا بندہ اپنے آپ ہی جو باہر نہ ہوئے وہ مسلمان تے ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن کسی اور چیز. اور پورے پاکستان کی نگاہیں جامع مسجد رحمت للعالمین کی طرف تھی. اچھا او سوچ رہے سن، جو او سوچ رہے سن انج ہونا ہے، انج ہونا ہے، انج ہونا ہے. آج سے پہلے ہم یہ سنتے تھے 1 تیر سے 2 شکار، لیکن آج 1 تیر سے 100 شکار ہو گئے. اب کہتے ہیں جی 72 گھنٹے کے بعد الٹیمیٹم کیا دیا ہے؟ وہ 27 فروری کا دیا ہے کہ 27 فروری کو پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. کہتے ہیں 27 کو ہی کیوں رکھی گئی ہے؟ میں کیا جڑا مسئلہ ممتاز قادری دی 27 گولیاں دا ہے نا، وہی 27 فروری دا ہے. ہن 27 دا انتظار کرو پھر کیویں میدان لگے گا انشاءاللہ. تو ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کا خطاب ہوگا. میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور دے نال انج پیار کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. اے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے آ کر یہ کہہ دیا جناب، جس طرح امام احمد بن حنبل کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ویکھیا ہے، ویکھیا ہے، ویکھیا ہے، رآہو 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 حتی انقطع نفسہ. آپ نے اتنی مرتبہ جملہ کیا کہ آپ دا سا مبارک ٹوٹ جاندا سی. جدوں سا ٹوٹتا سی پھر شروع تو کہندے سن. فرمایا حضور دے نال انج محبت کرنی ہے کہ کوئی ٹرن والا تواڈے کولوں آ کے پوچھے او سنیو تسی کہندے ہو رسول اللہ نو علم غیب سی، تے تسی ہاتھ چک کے تے آ کے خواجہ صاحب کولوں نہ پوچھو کہ ہاں جی حضور دسو بخاری شریف دی کیڑی حدیث کے اندر لکھیا ہے، حدیث نمبر کی ہے تے صفحہ نمبر کی ہے تے چھپی کی ہے. آپ انہوں کہو او کمینیا تو یہ گل کر رہے ہیں. حضرت فقیر محمد سے پوچھا گیا، وہ مولوی لنگ ریاستوں نے کیا جی علم غیب نہیں جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور مان دا پترا، فرمایا اگر شریعت دے مسائل میرے سامنے نہ ہوندے اور شریعت دے احکام نہ ہوندے تے میں تینوں اس ٹائم گن کے دس سکدا ساں کہ اس دنیا دے اندر کتنیاں چونٹیاں جڑیاں زمین دے اوتے ٹر رہی ہیں. تو رسول اللہ دی بات کر رہا ہے، پھر انہوں 10 باری کہو ہاں حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. کوئی ان جانے جانے پوچھے ہاں جی تمہارا عقیدہ ہے کہ تم حضور کو زندہ مانتے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو ہاں ہم یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا جی ٹھیک ہے جی حضور زندہ، لیکن تسی اپنی نعت دے اندر ایک مصرے دے اندر 2 باری لفظ واللہ کیوں لے کے آئے ہو؟ قسم چک کے کیوں کہندے حضور زندہ؟ فرمایا جھلیا قسم چک کے میں تاں کہندا کہ مینوں روزانہ رسول اللہ دا دیدار جے ہوندا ہے.
हुजूर मेरे हुजरे में जलवा घर होते हैं, कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा मुझे लिखवाते हैं। ये क्या हुआ जी? हाँ जी, हुजूर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगनी चाहिए, सीना ठोक कर कहो हाँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। एक आयत कोई पढ़े लन यखलुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, सारे के सारे बंदे मिल जाएं तो ये मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहो जड़ा मक्खी दा पर न बना सके उन्होंने गैरुल्लाह कहने। लेकिन काल अल्लज़ी इल्मुहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, जड़ा 2500 मील दूर तख्ते बिल्कीस चुक के ले आए उन्होंने वलीयुल्लाह कहने। व इज़ इस्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इद्रिब बिअसाकल हजर, जड़ा डंडा मार के 12 चश्मे जारी करे उन्होंने कलीमुल्लाह कहने। और व उब्रिउल अकमहा वल अब्रसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो ठोकर मार के मुर्दे जिंदा करे उसको रूहुल्लाह कहते हैं। 40 दिन ते 40 रातां आग दे अंदर जड़ा जावे और सड़न और आग जलती रहे लेकिन आग उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके, उसको खलीलुल्लाह कहते हैं। फलम्मा बलगा माहुस्सा या काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बाहुका फंजुर माजा तरा, हजरत इस्माइल के गले पर 70 मरतबा छुरी चलने के बावजूद अपना असर न दिखाए, उनको ज़बीहुल्लाह कहते हैं। और जो एक सजदा करके पूरी उम्मत को बख्शवा जाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। ऐसे हुजूर से प्यार करना है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात, आज भी साडे बाबा जी दी पकड़ी दी भी क्या बात है, बाबा जी दे अंदाज दी भी क्या बात है। अरबी दे खुतबे बड़े बड़े ने पढ़े होंगे मगर जिस रंग दे नाल साडे उस्ताद पढ़ते सन उस अंदाज दी भी क्या बात है। फतावा रिजविया दियां गल्लां बड़े बड़े कर देन लेकिन जिस रंग दे अंदर इमाम रज़वी ने इमाम रज़ा का तारुफ करवाया, हमारे बाबा जी जिनके लफ्जों ने दुश्मन के पित्ते फाड़ के रख दिए, मजहरे आला हजरत पे लाखों सलाम। असी इमाम आजम नु नहीं वेख्या लेकिन इमाम आजम दी इस्तिकामत नु जरूर वेख्या है। असी इमाम अहमद बिन हंबल नु नहीं वेख्या लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल दे जिगर नु जरूर वेख्या है। असी इमाम मालिक दी जियारत न कर सके लेकिन इमाम मालिक दा अदब सानू बाबे दे अंदर झलकदा होया नजर आंदा है। असी इमाम शाफी नु नहीं वेख्या लेकिन आप दा तकवा देखिया है। असी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जमाना न पा सके लेकिन मुजद्दिद पाक दी ललकार नु असी लाहौर दे अंदर वेख्या है। असी हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दे नाल टुर के फैजाबाद तो लाहौर ते ना आ सके लेकिन बाबे दे नाल लाहौर और टुर के फैजाबाद एक बारी ते गए हैं ना जनाब। इसलिए बाबा जी की पगड़ी की भी क्या बात, बाबा जी के जुमलों की भी क्या बात, तहकीकां बड़े बड़े कर दें। किताब में यहाँ लिखा है फला इमाम ने यूं कहा लेकिन जड़ी तहकीक हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने कितना सिट्टे लाने रफसियों के खिलाफ, खारजियों के खिलाफ, नस्बियों के खिलाफ और बद मज़ाहिब के खिलाफ, लेकिन हजरत फैज़ आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबारे गोहरबार के कुर्ब में मीनारे पाकिस्तान के साए में आका अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों को जो मुजद्दिद बरवक्त इमाम बरहक ने ये जुमला कहा, दुर दुर कुत्यो इस जुमले दी भी क्या बात है। और फिर जो जिगर अल्लाह ने बाबा जी को अता फरमाया, सारे सादात और आवान के अलावा जी मैं बात अर्ज करने लगा हूँ,
ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, लेकिन असी सारे भी मिल जाइए असी बाबा जी दी चीची उंगली दे नाखुन वर्गे भी नहीं हो सकते। जड़ी जुर्रत इस्तिकामत बहादुरी अल फदलु मा शहीदत बिहिल आदा, ए ते अफगानिस्तान तो आने वाले तालिबान जड़े सही है नो भी कहंदन, ओ कहंदन जिहाद दा ऐलान असी भी कीता, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन तुहाडे बाबे नु तां कहंदन कि जदों कदी साडे ते हमला हुंदा सी असी मोर्चे दे अंदर टुर जांदे सां, जदों जहाज लंघ जांदे सन फिर मैदान विच आंदे सां। लेकिन जेड़ा तुहाडा बाबा है ए 1200 शैल खा रहा है ते नाल कह रहा सितमगारी दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ए जिगर जड़ा रब ने बाबा जी नु दिता, इस जिगर दी भी क्या बात है। वो उस्ताद साहब जिहड़ी सारी जिंदगी जड़ा आपने गला अपना खोल खोल के मसला बयान किया, वो तकरीर शुरू होवे या आखिर होवे कोई गल होंदी सी नहीं भाई हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करना है, गल नहीं सुननी, गल नहीं सुननी, अपने कन्ना नू साफ कर लो। बस आवाज आए आला हजरत को, लोग किसी ने पूछा जी आंख केनू कहंदन, फरमाया ढेले को नहीं कहते, ये तो हाथी के पास भी होती है। उसने कहा दिल किसको कहते हैं, फरमाया लोथड़े को नहीं कहते, ये तो कुत्ते के पास भी होता है। उन्हें पूछा सर केनू कहंदन, फरमाया ये इतनी बड़ी खोपड़ी को नहीं कहते, ये तो गेंडे के पास ज्यादा बड़ी होती है। उसने कहा फिर किसको कहते हैं, फरमाया वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब के महव हो नात के। ओंठ वो हैं जिनसे हुजूर की शाने निकले। यहाँ कहते हैं जी हमने इन जैसा आशिक रसूल नहीं वेख्या, तू आशिक रसूल ही नहीं वेखे, जे तू वेखे होंदे तू कदी ये गल ना करता। आशिक रसूल कौन है, इमाम मालिक, वकान मालिकुन इज़ा ज़ुकिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहनी व यसउब ज़ालिका अला जुलसाइही फ़क़ील लहू यौमन फ़ी ज़ालिका फ़क़ाल वल्लाहि लौ रअयतुम मा रअयतु लमा अनकरतुम अलैया मा तरौन। इमाम मालिक के सामने जब रसूलुल्लाह का नाम अक़दस लिया जाता तो आपकी गर्दन झुक जाती थी, आप खुद रुकू की हद तक, इनहना यनहनी दमाने झुकना, रुकू की हद तक आप झुक जाते थे। जो आपके तलामिज़ा, आपके असहाब, आपके शागिर्द, उन पर ये बात गिरां गुजरती थी, वो ये बात शकील गुजरती थी कि लोग दूर दराज से मिलने आते हैं, लेकिन किसी के सामने, इमाम मालिक के सामने जब हुजूर का नाम आता है तो इमाम मालिक करते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा उस्ताद जी की कर दे हो तुसी, फरमाया मैं तुहानू दसदा मैं की करदा, अल्लाह दी कसमें जो मैं वेखदा तुसी वेखो तुहाडे नाल भी इंज होवे। उन्हें कहा तुसी की वेखदे हो, फरमाया 30 साल हो गए कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात मैनू रसूलुल्लाह दा दीदार नसीब ना होया। बड़े ये थे। आज सब कहते हैं हमारे भी बड़े हैं, इकबाल कहता है थे तो वो तुम्हारे आबा, मगर तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुसी अपना काम दसो, तुसी हुजूर दी इज्जत वास्ते की कीता। और फिर मुकाबले, ये दूसरे लोगों के साथ मुकाबले ना किया करें जो पुलिस वालों के सीने पर अपना सर रख कर रो रहे हो और कह रहे हो कि 3 दिन के अंदर मेरे साथ बहुत जुल्म और सितम हुआ, मेरे साथ मुझे बड़ी अजियत दी गई, मुझे सोने नहीं दिया गया। ये तुम्हारे बड़े हैं जेड़े 2 रातां कट के आवन ते तीसरे रात नोहे करते हैं, और हमारे बड़े वो हैं जो 6 महीने गुजार कर आए। पूछा गया बताएं अंदर क्या हुआ, और मैं छोड़ा पूछते हो क्या हुआ, बस लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाहगा, इंज भी सजन वाह हवा, उंज भी सजन वाह हवा। और आज अगर आले सुन्नत के उलमा और मशाइख जो हजरत अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की पुश्त पर खड़े हैं, तो वो शख्सियत प्रस्ती की वजह से नहीं खड़े, वो नजरिए की बुनियाद पर खड़े हैं। और नजरिया ये है ए अंदरों आनंद तकी कहन, और वो अंदर से आते हैं। हजरत मुजद्दिद पाक जदों आए ते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमा ना 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 इकबाल वलियों नूं शुरू च नहीं सी मंदा, क्योंकि वली वेखे कोई नहीं सन। पहली बारी जदों मुजद्दिद पाक दी कब्र ते हाजिर होया, मिर्जा कहता कब्रों में क्या होता है, मैं क्या तुहाडे अंदियां कब्रां च कुछ नहीं होंदा, साडे अंदियां कब्रां बड़ियां सोहणियां। हजरत मुजद्दिद पाक की कब्र पर पहली मर्तबा गए, अल्लामा इकबाल 6 घंटे बेहोश रहे। तो 6 घंटे के बाद जब कैफियत से बाहर आए तो कहते हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार,
اور اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے. اقبال کہتا ہے اے ستاروں کو لو پوچھ مجدد پاک دی مٹی دا کی مقام ہے. اے ستاروں کو لو جا. اور کیوں یہ مقام کیوں ملا؟ کہ آپ نے روزانہ اشراق چاشت پڑھی, آپ نے روزانہ تسبیح کی, اوظاف کیے. یہ اپنی جگہ پہ ہیں, یہ لازم ہے ترفع دراجات کے لیے. ترفع دراجات کے لیے وظائف لازمی ہیں, ان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اقبال کہتا ہے مجدد پاک کو یہ جو دنیا میں مقام ملا کہ ستارے آپ کی خاک کو سلام پیش کرتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. گردن نہ جھکی, یہ گردن جھک سکتی ہے تو رسول اللہ کے آگے جھک سکتی. تو یہ بابا جی یہ سبق دیتے. نہیں یار بس حضور دی گل آ گئی, گل ختم کر چھڑو. اب کسی کی کیا بات. معراج شریف کا جب مسئلہ آتا تھا نا, رجب شریف ہے اور حضور کا وصال مبارک بھی صبح 6 بجے کے قریب ہے, حضرت خواجہ صاحب کا ختم شریف بھی پڑھا جائے گا. تو معراج شریف کا استاذ بیان کیسے شروع کرتے تھے؟ مولوی کہتا ہے میں نے آج فلسفہ معراج بیان کرنا ہے, میں نے آج معراج کی حکمتیں بیان کرنی ہیں, میں نے آج مسجد حرام سے لے کر تو اقصیٰ تک یہ بیان کرنا ہے. استاذ تقریر کیسے شروع کرتے؟ مولوی خادم کون ہوتا ہے حضور کی معراج بیان کرتے؟ یہ جملے مولوی خادم کون ہوتا ہے کہ یہ حضور کی معراج بیان کرے؟ نہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اپنی گل ہی نہ ہون دیتی, جدوں اپنی گل نہ ہون دیتی تائیں تے آج بارو شریف بھی نہ رہا. بلکہ بارو شریف تو چلو پھر پنجاب ہے نا جی. مدینہ شریف عربی, جو عربی اہل عرب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی مجھے آئے ہوئے, وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں تواڈے بابے دی کیا بات ہے. اچھا انہوں نے پنجابی نہیں آندی. سٹیٹس بابا جی کے مجھے ایک عربی ملا, وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا میں بابا جی سے کیوں پیار کرتا. وہ کہتا ہے ہمارے ہاں شمائل کی حدیثیں ہیں, ہم نے چھاپی ہیں ترمذی, اور ہمارے یہ جو بیٹھنے والے حدیث پڑھنے پڑھا یہ بھی کہتے ہیں کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامہ رجل الشعرین ان فرقت حقیقته فرق. وہ کہتا ہے ان کا تلفظ بھی بڑا اچھا ہے. عربی زبان جو ہے ان کی مادری زبان ہے. کہتا پڑھتے یہ بھی ہیں, لیکن جب تمہارا شیخ پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کر رہا ہے. بے شمار دلائل ہیں حضور کی ختم نبوت پر, لیکن ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے آج کے اس عرص پاک کی تقریب کو اور اس مبارک کانفرنس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جن جن حضرات نے جس طرح سے بھی تعاون کیا, اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے, اور اس آستانے محبت کو, اس آستانہ غیرت اور حمیت کو تا صبح قیامت نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے چنے ہوئے آستانوں میں رکھے. جڑے چنے جاندن پھر انہاں دیاں شاناں ہی وکھریاں ہوندیاں. جنہاں یار خرید جا کیتا ملوی نہ ہونے پلے, ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انواع محبت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.